السلام میں امداد سمرو پرویز الہی صاحب کے بھی سارے چاہ جو ہے اتر گئے، پنجابی میں کہتے ہیں چاہ لتھ گئے. اب وہ عمران خان صاحب کو چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، مگر کیا پرویز الہی صاحب کو چھوڑا جائے گا، معافی ملے گی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. کیونکہ ادھر جرنیلوں کے جو خاندان ہیں، ریٹائرڈ جرنیل، ان کی بیگمات وہ تک گرفتار ہو رہی ہیں، جرنیلوں کا احتساب شروع ہو گیا ہوا ہے، ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہوئی ہیں. تو پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے خلاف کس طرح ہاتھ ہولہ رکھا جائے گا؟ ایک تو اس میں جواب یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کا براہ راست 9 مئی کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو شاید اس وجہ سے پرویز الہی صاحب کی بچت ہو جائے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ڈبل گیم کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ادھر سے معاملات طے کروانے کے بعد ادھر چلے گئے. عمران خان صاحب کو پرویز الہی صاحب نے نہ صرف 1 سال نئی زندگی دی، بلکہ اسمبلیاں توڑ کے پاکستان کو بحرانوں سے دوچار کرنے میں مدد دی، لانگ مارچ میں تعاون کیا عمران خان صاحب کے ساتھ. تو پرویز الہی صاحب کے لیے کیا ہوتا ہے نا، جان خلاصی وہ کہیں ہے نہیں، مکتی وہ کہیں ان کو ملنی نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے فائنلی وہ ہار چکے ہوئے ہیں. جیل کاٹنا آسان نہیں ہوتا، جوانی میں انہوں نے کاٹ دی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں جیل، لیکن اب بڑھاپا ہے، 77 سال کی عمر ہے، اور بڑھاپے کا آخری سہارا مونس الہی صاحب وہ دور جا کر بیٹھا ہے اسپین میں، اور وہاں سے وہ للکارے مار رہا ہے. ان کی اہلیہ ہیں وہ شجاعت حسین صاحب کی بہن، وہ پرویز الہی صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ ڈٹے رہنا، کوئی مطلب عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مشکل وقت ہے، نکل جائے گا. مگر آج جو پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کا احوال جو باہر آ رہا ہے، اور بذات خود چودھری شجاعت حسین نے جو باتیں کی ہیں وہ یہ بتا رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب سرنڈر کر چکے ہیں پولیٹیکلی. گرفتار تو ہو گئے تھے، گرفتاری سے تو بچنے کی انہوں نے کوشش کی تھی. 1-1.25 مہینہ انہوں نے ریاست کو آگے لگایا ہوا تھا. پتہ چلا کہ شجاعت حسین صاحب نے ان کو پناہ دے رکھی تھی، ان کے کمرے میں چھپے ہوئے تھے. لیکن جب شجاعت حسین صاحب کو کہا گیا کہ دیکھیں جی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی تقدیس، آپ کے گھر کا احترام، چادر دیواری کا جو ہے وہ پامال نہ کیا جائے، اس کو احترام کو، تو پھر آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. تو پرویز الہی صاحب نے ان کو نکالا کہ جی آپ جائیں، گرفتاری دے دیں یا یہاں سے کم از کم چلے جائیں. تو نکلتے ہوئے پھر کسی نے بتا دیا ہوگا کہ جی نکل رہے ہیں، پڑھ لو ہو گئی، پکڑے گئے. اور پھر ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تو وہ خبریں جو آ رہی ہیں، شجاعت حسین صاحب اور چودھری صالح حسین وفاقی وزیر وہ ان سے ملنے گئے. انہوں نے جا کر ان سے ملاقات کی ہے اپنا پرویز الہی صاحب سے کیمپ جیل لاہور میں. اور ملاقات کے متعلق شجاعت حسین صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اپنے خاندان میں واپس آ گئے ہیں. انہوں نے، ہمارے خاندان نے پہلے بھی بہت مشکلات دیکھی ہیں، پرویز الہی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پاؤں بھی سوجے ہوئے ہیں. یہ جو ان کی اہلیہ نے بھی بات کی تھی کہ ان کو تکلیف ہے وہاں پر، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ کہا تھا ان کی اہلیہ نے. لیکن شجاعت حسین نے کہا کہ جی پاؤں سوجے ہوئے تھے اور یہ جنگ رپورٹ کر رہا ہے، وہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے، اس لیے ہم ملنے گئے تھے. تو اس پر جیو نیوز کے جو ہے رئیس انصاری صاحب، ان کی خبر ہے، بیورو چیف ہیں، انہوں نے کہا کہ جی جب ان سے سوال کیا گیا کہ پرویز الہی کیو لیگ میں واپس آ رہے ہیں، جس پر چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ پرویز الہی ہماری پارٹی میں ہی ہیں. تو جب ان سے صحافی نے سوال پوچھا کہ جی پرویز الہی تو تحریک انصاف کے صدر ہیں، تو اس پر چودھری شجاعت حسین صاحب مسکرا دیے. اب یہ جو بات ہے کہ وہ ہماری پارٹی میں ہی ہیں، یہ اہم بات ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے اپنے خاندان کے ساتھ، آصف زرداری کے ساتھ دھوکہ کر کے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا تھا، اور عمران خان صاحب کو جوائن کر لیا تھا پی ٹی آئی کو. پنجاب میں وزارت اعلیٰ مل رہی تھی ان کو، انہوں نے وزارت اعلیٰ نہیں لی تھی، اور جا کر عمران خان صاحب سے وزارت اعلیٰ لی. پھر اپنا پورا جو سیاسی تجربہ تھا اور جتنی بھی ان کو جگاڑ لگانے آتے تھے، میں 2 نمبری نہیں کہہ رہا، لیکن حالانکہ وہ تھی 2 نمبری ہیں ساری، جو پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے انہوں نے کی. جس طرح وہ لوگوں کو لے آ کر انہوں نے اپنا ڈالا اس میں ایوان میں بٹھایا، اور اس کے بعد پھر جس طرح عدلیہ کو مینیج کیا عمران خان صاحب کے لیے، کہ عمران خان صاحب ناقابل تسخیر ہوتے گئے، اور ناقابل تسخیر ہونے کے ساتھ ساتھ خطرے ناک ہوتے گئے اپنے لیے. اب خطرے ناک ہے نا، اکیلے بیٹھے. اب آج ان کے ساتھ سردار لطیف کھوسہ نے ملاقات کی، اسلام آباد میں عدالت میں پیش ہوئے
اسلام آباد کی عدالت میں انسداد دہشت گردی کی، تو وہاں پہ ان کے وکیل دلائل دے رہے تھے یا سرکار کے وکیل دلائل دے رہے تھے، تو عمران خان صاحب اٹھ کر آ کر رستم پر بات کر رہے تھے، تو جج صاحب نے وکیل کو کہا کہ جی سنبھالیں اپنے موکل کو، یہ ملزم ہے اور ان کو خاموش کرائیں، یعنی شٹ اپ کال پراپر عمران خان صاحب کو دی گئی جج صاحب کی طرف سے کہ اب بیٹھ جائیں، اب وہ گڈ ٹو سی یو والا سین یہاں نہیں چلے گا، آپ بیٹھ جائیں، آپ کا وکیل بول رہا ہے، جب وکیل کرو تو پھر ظاہر ہے کلائنٹ کو خاموش رہنے کا کہا جاتا ہے، جب پھر عدالت کہے بولنے کو تو پھر بول سکتا ہے کلائنٹ۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اپنا مطلب لطیف کھوسہ صاحب ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اور وہ تن تنہا بیٹھے ہوئے، اتنا نقصان کر بیٹھے اپنا، خطرے ناک بنے تھے کسی اور کے لیے، اپنے لیے بن گئے۔ بندوق کی شست پر کوئی اور تھا، خود اپنی بندوق کی شست پر آ گئے۔ یوں بندوق آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا، ایک نالی وہ جو میمز میں بنی ہوتی ہے، کارٹونز میں بنی ہوتی ہے کہ بندوق ہوتی ہے اور اس کی نالی واپس یوں آتی ہے اپنی طرف، اس طرح عمران خان صاحب نے گولی چلائی یاسر زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف پر، اور جنرل آصف منیر کو نشانہ بنایا ہوا تھا، جنرل باجوہ کو نشانہ بنایا ہوا تھا، لیکن نشانہ خود بن گئے۔ تو شکار خود یہاں شکار ہو گیا والا سین ہو گیا، تو شکاری خود یہاں شکار ہو گیا والا سین ہو گیا۔ تو خان صاحب نے کو جو یہ پرویز الہی صاحب نے عدلیہ مینیج کر کے دی تھی، تو اس کی وجہ سے عمران خان صاحب خطرناک بننے کی کوشش کر رہے تھے، تو پرویز الہی صاحب کے اوپر یہ بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں غصہ تھا۔ تو جب پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا تھا، پہلی بار جب ان کے گھر کا دروازہ بختر بند گاڑی سے توڑا گیا تھا، تب اندازہ ہوا تھا کہ پرویز الہی صاحب، کوششیں انہوں نے خوب کی تھی، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میں تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، میں نے تو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بگاڑا، میں تو فوج کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اب جو اچھے تھے سو تھے، اب نہیں ہے۔ تو جو ملاقات شجاعت حسین صاحب کی ہوئی ہے، اب وہ ملاقات سوال اٹھا رہے، اس کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا پرویز الہی صاحب کو کے کہنے پر وہ گئے ہیں، اور پرویز الہی صاحب کے کہنے پر، کیونکہ شجاعت حسین صاحب اپنا پرویز الہی صاحب کی اہلیہ بھی گئی تھی، مل کے آئی تھی، شجاعت حسین صاحب کی ہمشیرہ ہیں وہ، اس کے بعد پھر یہ گئے ہیں پرویز الہی اپنا شجاعت حسین صاحب، تو اب ان کو پرویز الہی صاحب کو کیا آفر کی گئی ہوگی، یہ ہے کہ جی آپ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں تو پھر ہم آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پرویز الہی صاحب جب آخری بار عدالت میں پیش کیے گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا، ان سے سوال ہوا تھا صحافیوں کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں 10 دنوں سے تو میں یہی کپڑے پہن رہا ہوں دھو دھو کے، اور مجھے کوئی سہولت نہیں ہے، بیمار ہوں، دوائیاں تک میرے پاس نہیں ہیں۔ اس وقت ان سے سوال ہوا تھا کہ باقی لوگ تو پریس کانفرنس کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ بھی اس طرح کر کے پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بھائی پریس کانفرنس کا موقع دے، تو مجھے تو کہتے ہیں کوئی مجھے کسی سے ملنے نہیں دیتے، فیملی کو ملنے نہیں دیتے، تو پریس کانفرنس کہاں سے کروں گا؟ تو ایک اشارہ تھا، سگنل تھا۔ تو بہرحال یہ ظاہر ہے ملاقات کوئی سادہ ملاقات نہیں ہے، کسی طرح پرویز الہی صاحب نے میسج کیا ہوگا، پیغام پہنچایا ہوگا، یار آئیں مجھ سے مل لیں، میں آپ کے ساتھ واپس آ جاتا ہوں، میں اپنی مسلم لیگ قائد اعظم میں واپس آ جاتا ہوں، عمران خان صاحب کو چھوڑ دیتا ہوں، مطلب دفعہ دور، مجھے یہاں سے میری جان چھڑوائیں۔ تو اب اگلے مانیں گے، اب ظاہر ہے شجاعت حسین صاحب ملاقات کرنے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ شجاعت حسین صاحب کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پرویز الہی صاحب کو کہا جائے کہ جی آپ خاموش ہو کر باہر آ کر بیٹھ جائیں، بس سیاست بہت کر لیا آپ نے، کیونکہ قابل اعتماد نہیں رہے نا، جس طرح عمران خان صاحب قابل اعتماد قابل بھروسہ نہیں ہے، اسی طرح پرویز الہی صاحب بھی قابل اعتماد قابل بھروسہ نہیں ہے۔ اب اپنا یہ کوشش کر رہے ہیں شجاعت حسین صاحب کہ کسی طرح پرویز الہی صاحب کو نکالا جائے باہر۔ ان کی اہلیہ اور مونس الہی صاحب وہ اپنے طور پر ڈٹے ہوئے ہیں، ظاہر ہے جس تن لاگے سوتن جانے، مطلب اصل میں تو بیت تو پرویز الہی پر رہی ہے نا۔ مونس الہی صاحب مطلب جوان آدمی ہے، ایک بار انہوں نے شہباز شریف صاحب کے دور میں 2008 میں کچھ عرصہ وہ گرفتار رہے بے شک کسی گیسٹ ہاؤس میں تھے، ریسٹ ہاؤس میں تھے، حوالات جیل میں نہیں رہے تھے، لیکن بہرحال قید تھے، وہ قید ہوتی ہے، چاہے کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں اور 5 اسٹار ہوٹل میں بھی بندہ کسی کو بند کر دے اور میل ملاقات ہی بند ہو تو پھر وہ قید ہوتی ہے، لیکن اب وہ باہر بیٹھے ہیں۔ مونس الہی صاحب نے اس ملاقات پر بھی اعتراض کیا ہے، یہ جو ہوئی ہے، کیونکہ مونس الہی صاحب کو پتہ ہے کہ شجاعت حسین صاحب جائیں گے تو پھر وہ پرویز الہی کو عمران خان کا رہنے نہیں دیں گے۔ مونس الہی باہر بیٹھے، میرا خیال ہے ان کو حالات کا صحیح اندازہ نہیں ہے کہ یہ حالات کیا ہیں۔ عمران خان صاحب کتنا بڑا بلنڈر کر چکے ہوئے ہیں، کتنی بڑی سیاسی خودکشی کر چکے ہوئے ہیں،
تو اس لیے شاید باہر بیٹھ کر وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو مون سلائی صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میرے والد کو ان کے وکیلوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا، میری والدہ کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی، آج آئی جی جیل خانہ جات خود چودھری شجاعت حسین صاحب اور ان کے بیٹے چودھری صالح حسین کو لے کر ملوانے گئے ہیں، ابھی ہمیں جواب دیں گے کہ اس ہفتے کی ملاقات خاندان والوں کی ہم نے کروا دی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا خاندان نہیں ہے، شجاعت حسین اور چودھری صالح حسین ہمارے خاندان نہیں ہیں، ہمارے وکیلوں سے ملاقات کروانے دی جائے اور ہمارے جو ہے وہ ہماری والدہ جو ہیں میری ان کے ساتھ ملاقات کروانے دی جائے۔ شجاعت حسین سے ملاقات کروا کے آپ خاندان کا کوٹا مکمل نہیں کر سکتے، ہفتے میں ایک دن اگر خاندان کی ملاقات ہوتی ہے، اگر اس وجہ سے یہ ملاقات آپ کہیں گے کہ جی وہ ہو گئی ہے ملاقات تو اب خاندان کو ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم قبول نہیں کریں گے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی کچھ بھی ہو جائے ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور والد صاحب نے مجھے گرفتاری سے پہلے کہا تھا کہ جی کچھ بھی ہو جائے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب شجاعت حسین صاحب کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن اگر ہم یہاں دیکھیں کہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران شفقت صاحب کی خبر ہے کہ 2 جرنیل سابق ریٹائرڈ، ایک مرحوم جرنیل ہیں اور ایک سابق کور کمانڈر ہیں گجرانوالہ کے، وہ بھی سابق جرنیل ہیں، جنرل جمیل حیدر، ان کی اہلیہ روبینہ حیدر اور مرحوم جنرل ہیں جہانگیر نصر اللہ صاحب، ان کی اہلیہ ہیں شبنم نصر اللہ۔ عمران شفقت صاحب کی خبر ہے کہ دونوں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے گرفتار کر لی گئی ہیں۔ جو شبنم نصر اللہ صاحبہ ہیں وہ بقول عمران شفقت کے کہ وہ کراچی سے دبئی جا رہی تھی اور ان کو وہاں گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ جیو فینسنگ کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے شناخت کر کے جو لوگ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس پر یا اس طرح کی تنصیبات پر موجود تھے، جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے نعرے بازی کی، ان کو ظاہر ہے ان کے نام، ان کا ڈیٹا جو ہے وہ اپنا امیگریشن پر ایف آئی اے کے پاس ہے، تو وہ باہر جا نہیں سکتے، اگر کوئی جگاڑ لگا کر کوئی نکل جائے اور بات ہے، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے نکلنا۔ تو وہ جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو کر رہی تھیں، تو عمران خان شفقت صاحب کی خبر ہے کہ وہ بھی گرفتار ہو چکے ہوئے، اور اہلیہ دوسرے کی جو ہے جنرل جمیل حیدر صاحب کی، روبینہ حیدر، وہ بھی گرفتار ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں خدیجہ شاہ صاحبہ، یہ خبر سب سے پہلے میرا خیال ہے میں نے ہی دی تھی کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھی، تو ان کے بھائی، ان کے والد، ان کے شوہر، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ والد اور بھائی کو تو بعد میں رہا کر دیا گیا تھا، لیکن شوہر کو کافی دن جو ہے وہ اندر رہنا پڑا تھا، جس کے بعد خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہے انہوں نے سرنڈر کیا تھا۔ وہ نواسی ہیں جنرل اپنا آصف نواز جنجوہ صاحب کی۔ تو آپ سوچیں معاملات کتنے سنگین ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ، کنول شوذب، عالیہ حمزہ اور اس کے علاوہ اور کئی خواتین جو ہیں وہ بھی گرفتار ہیں ان سارے معاملات میں۔ تو پرویز الہی صاحب کا بے شک اس کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہ بنتا ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے اس کے بعد جو ڈٹ کر کھڑے ہونے کا اعلان کیا، اور عمران خان صاحب کا عالم یہ ہے کہ خان صاحب ملاقات کرنے نہیں آتے، تو پرویز الہی صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا۔ پھر آپ دیکھیں خان صاحب اتنے کمال کے آدمی ہیں کہ جب نواز شریف صاحب گرفتار تھے عمران خان صاحب کے دور میں، مریم نواز صاحبہ گرفتار تھیں، شہباز شریف صاحب گرفتار تھے، تو ان کے سیاسی مخالف جو ابھی اتحادی ہیں لیکن چند دنوں میں دوبارہ مخالفتیں عروج پر آپ دیکھیں گے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کوٹ لکھپت جیل نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے آئے، آصف زرداری صاحب خود جیل میں تھے، شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی انہوں نے جیل میں۔ اس کے علاوہ جب رہائیاں ہوئیں تو گھر جا کر ملاقاتیں کی شہباز شریف کی اور حمزہ شہباز کے ساتھ۔ اب عمران خان صاحب کسی بھی اپنے ایک ساتھی، چاہے وہ پرویز الہی ہو، چاہے وہ اسد عمر ہو، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہو، چاہے وہ فواد چودھری ہو، یا پھر عام کارکن ہو، کسی کے گھر نہیں گئے۔ سیاستدان عدالتی پیشیاں بھی بھگتتے ہیں، غمی فوتگی بھی دیکھتے ہیں، غمی خوشی بھی دیکھتے ہیں، ہم سندھی میں کہتے ہیں پرنو مرنو، وہ بھی دیکھتے ہیں، یاروں دوستوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں، ان کی لائف، اپنی پرسنل لائف بھی رکھتے ہیں ساتھ ساتھ، ساری ایکٹیویٹیز ان کی ہوتی ہیں۔ عمران خان صاحب واحد سیاستدان ہیں جو صرف اپنے لوگوں سے قربانی مانگتے ہیں، قربانی دینے والوں کو اور ان کے خاندانوں کو دلاسا دینے تک نہیں جاتے۔ تو یہ وہ چیز تھی جب میں نے شروع میں لوگوں نے چھوڑنا عمران خان صاحب کو 9 مئی کے بعد شروع کیا تھا، تو اس وقت بھی میں نے گزارش یہ کی تھی کہ فواد چودھری کی اہلیہ نے کہا تھا
وہ جو خاتون شری مزاری صاحبہ، ان کی بیٹی ایمان نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ان کو تو پڑی ہوئی اپنی بیگم کی، ہم قربانیاں دے رہے ہیں، ہمیں تو پوچھتے نہیں، فون تک نہیں کرتے۔ تو جب میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ جہاں پریشر کی بات ہے، ریاستی دباؤ کی بات ہے، وہ بالکل ہے، ہوگا، لیکن پولیٹیکل ورکر اگر سنسیئر ہو تو ریاستی دباؤ سے ٹوٹا نہیں کرتا، وہ کا برداشت کر جاتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں عمران خان صاحب کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، کہتے میرے لیے قربانیاں دیتے جاؤ، بس کوئی حساب نہیں میرے سے کرو۔ ایسا نہیں ہوتا، پولیٹیکل ورکر اگر قربانی دیتا ہے تو حساب بھی لیتا ہے۔ جالے جو پیپلز پارٹی کی آپ دیکھیں جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، وہ قیادت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو پولیٹیکل ورکر جب میچور ہو جاتا ہے تو پھر ان چیزوں کا حساب لیتا ہے، اور اگر لیڈر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ جی وہ میرے گھر نہیں آئے، عمران خان صاحب ملنے نہیں آئے، خیریت نہیں پوچھی، حال چال نہیں پوچھا، تو کتنا ایک ان کے ساتھ نبھائیں۔ اور یہی بات شجاعت حسین صاحب نے ان کو سمجھائی ہے جیل میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کو سمجھانا ابھی باقی ہے۔ اگر دوسرے سمجھ گئے تو پھر پرویز الہی صاحب کو شاید ان کی جان خلاصی ہو جائے، شاید وہ باہر آ جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔